بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ حضرات کو جو ہے ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ وہ واقعہ جو ہے اس زمانے کا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہمیں جو ہے ایک بہت بڑا سبق بھی ملے گا، جس کو ہم اخیر میں آپ کے سامنے، اور آپ کو بھی جو ہے اس بات واقعے سے اندازہ لگ جائے گا کہ اس سے کیا سبق ملا۔ اور واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اس سے جو سبق ملا ہے وہ ہماری زندگی میں آ جاوے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان کے، ان کے زمانے کے اندر ایک شخص سفر کر رہا تھا، ٹرین میں مسافر تھا۔ تو اس نے سفر کرتے ہوئے ایک آدمی کو نزا کی حالت میں دیکھا، سکرات جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، سکرات کی حالت میں دیکھا۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس مسافر شخص نے اس آدمی کو نہلایا، دھلایا، اس کو کفن پہنایا اور قبرستان میں لے جا کر اسے دفن کر دیا۔ تو جب تجہیز و تکفین ہو گئی اور اس کو دفن کر کے جب وہ مسافر واپس لوٹنے لگا تو اس مسافر کی جیب سے جو رقم کی اور اشرفیوں کی جو تھیلی تھی، پیسوں کی جو تھیلی تھی، وہ غائب تھی۔ اس کو دل میں ایسا خیال آیا کہ شاید یہ میری تھیلی جو ہے جب اس آدمی کو میں دفن کرنے کے لیے اترا تھا تو شاید قبر میں گر گئی ہوگی۔ تو اس آدمی نے جو ہے قبر کھدوائی تاکہ میں وہ تھیلی حاصل کر لوں۔ جیسے اس آدمی نے قبر کھدوائی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں اور اس قبر کے اندر آگ جل رہی ہے۔ تو وہ جو ہے آگ کو بجھانے گیا تو وہ آگ کے شعلے جو ہے اس کے ہاتھ پر بھی لگ گئے۔ وہ فوراً جو ہے قبر کو واپس دفن کر کے واپس اٹھا اور فوراً اپنا علاج کروانے کے لیے گیا، اور بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس ادھر ادھر بہت گھوما، اور بہت سارے ڈاکٹر، بہت سارے حکیموں کے پاس گیا، لیکن کوئی علاج جو ہے اس ہاتھ کا ہوا نہیں جس کے اوپر آگ لگی تھی۔ اس کا ہاتھ جل گیا تھا شعلے کی وجہ سے۔ تو کافی زمانہ گزر گیا، اسی بے چینی کے اندر، اسی تکلیف کے اندر، اسی اضطراب کے اندر اس آدمی نے اپنی زندگی نکال لی، اور وہ ہاتھ اس کا ویسا کا ویسا ہی اسی تکلیف کے اندر ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر اس نے بدل لیے، طبیب بدل لیے، حکیم بدل لیے، لیکن علاج نہیں ہوا۔ تو کسی آدمی نے اس کو مشورہ دیا کہ دہلی کے اندر ایک بزرگ ہے، ایک بہت بڑے مولانا ہیں جن کو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہا جاتا ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور ساری بات ان کے سامنے رکھو، وہ تمہیں کچھ علاج بتائیں گے۔ تو وہ جو ہے فوراً وہ آدمی جو ہے سفر کر کے فوراً دہلی گیا۔ دہلی جانے کے بعد اس نے مولانا کو ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ جو ہے ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ میرا ہاتھ جو ہے اس قبر کے اندر جو آگ لگی تھی اس کی وجہ سے جل گیا ہے، اور میں نے بہت سارے ڈاکٹروں سے، بہت سارے طبیبوں سے اور بہت سارے حکیموں سے میں نے یہ ساری چیز دوا کروائی، لیکن کوئی علاج جو ہے کارگر نہیں ہوا۔ تو مولانا نے اس کی ساری بات سن کے کہا کہ یہ جو تجھے آگ کا شعلہ لگا ہے تیرے ہاتھ کے اوپر، یہ کوئی دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ آخرت کی آگ ہے، اور آخرت کی جو آگ ہوتی ہے، دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا حکیم کیوں نہ ہو، وہ آخرت کی آگ کو اپنی دواؤں کے ذریعے سے نہیں بجھا سکتے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ میں کیا کروں، میرا علاج کیسے ہو؟ تو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بتایا کہ تو اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کر
اور اللہ سے رو دھو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اور اس گناہ کے معافی مانگتے ہوئے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے جو آنسو تیرے آنکھوں میں سے نکلیں گے وہ آنسو جو ہے اس ہاتھ پر لگانا۔ تو اس نے ویسا ہی کیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جو ہے آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈرنے کے بعد جو آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں اس کی وجہ سے آخرت کی آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو اس نے ویسا ہی کیا، اللہ سے رو دھو کر دعا مانگی اور جو آنسو نکلے اس پر ہاتھ پر لگائے، تو فوراً جیسے پہلے کوئی زخم تھا ہی نہیں، وہ زخم جو ہے ان آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ سے مٹ گیا۔ یہ واقعہ ہے جو کتاب کے اندر نقل کیا گیا۔ اس واقعے سے عزیز و بزرگوں مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جو دعائیں کرتے ہیں اور رو دھو کر جو اللہ سے مانگتے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ہماری آنکھوں میں سے جو آنسو نکلتے ہیں، ہمارا یہ آنسو کا نکلنا آخرت کے آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے معافی مانگتے رہیے اپنے گناہوں کی، استغفار کرتے رہیے بار بار مرتے دم تک۔ ہم اپنے آپ کو جو ہے نیکی کر کے بہت اچھا نہ سمجھے، ہم سے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہوگا، کون سی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہوگی، تو بار بار جو ہے اللہ کے سامنے رو دھو کر جو ہے اللہ سے خوب مانگنا، اور یہ آنسو جو ہے اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ایک آنسو نکلا یہ بہت قیمتی آنسو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو اس واقعے سے سبق ملا ہے اس واقعے پر ہمیشہ جو ہے سبق کے اوپر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ کے سامنے بار بار رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم۔